ہمارے گھر کے ساتھ والا بنگلہ کچھ عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اس کو کرائے پر چڑھانے کی ذمہ داری اس شخص پر تھی جس کو مالک مکان چابی دے گیا تھا۔ یہ شخص ان کا پرانا ملازم ارشد خان تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے انکل کریم میرے والد کے پاس آئے اور تاکید کی تھی کہ ارشد خان جس فیملی کو میرا بنگلہ کرائے پر دے، آپ اس فیملی سے مل لینا۔ اگر آپ کو یہ لوگ ٹھیک لگیں تو مجھے فون کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کرایہ دار میرا گھر لیں وہ ٹھیک لوگ ہوں۔ والد صاحب نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے تو میں بحسن و خوبی نبھاؤں گا۔ انکل کریم کے جانے کے بعد کئی پارٹیاں آئیں۔ ارشد خان ان کو مکان دکھاتا رہا۔ بالآخر ایک فیملی والد کو موزوں لگی۔ والد صاحب اس فیملی کے سربراہ سے ملے۔ وہ شریف آدمی تھے۔ اس خاندان کے افراد مہذب اور پڑھے لکھے تھے۔ کنبے کے سربراہ کا نام جوزف اور بیوی کا نام پروین تھا، جبکہ ماریا اور سوزی کانوینٹ اسکول میں 10ویں اور 9ویں کی طالبات تھیں۔ بیٹا پیٹر ایک اچھی فرم میں معقول ملازمت پر تھا اور جوزف صاحب بینک میں جاب کرتے تھے۔ ابو نے جوزف کی بات انکل سے فون پر کروائی تو یہ صاحب ان کے کلاس فیلو نکلے۔ دونوں میں برسوں قبل بہت اچھے تعلقات رہے تھے۔ انہوں نے والد سے کہا، جوزف میرا پرانا دوست ہے اور بہت اچھا انسان ہے، بددیانت اور دھوکے باز نہیں ہے۔ میرا گھر آپ ان کو ہی کرائے پر دے دیں۔ مالک نے خود جوزف صاحب کی سفارش کر دی تو والد صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کرایہ نامہ تیار کرایا اور مختار نامے کی رو سے مکان جوزف صاحب کے حوالے کیا۔ والد صاحب مطمئن ہو گئے۔ جیسی امید تھی یہ پڑوسی اس سے بھی زیادہ نوبل قسم کے لوگ نکلے۔ ہم کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ان کے طرز عمل نے تمام اہل محلہ کو ان کا گرویدہ بنا دیا۔ محلے میں اگر فوری طور پر کسی کو گاڑی کی ضرورت پڑ جاتی، کوئی بیمار پڑ جاتا، اس کو ہسپتال لے جانا ہوتا، وہ جوزف انکل کا در کھٹکھٹاتے۔ وہ ڈرائیور کو کہتے کہ تم ان کے ساتھ گاڑی لے کر چلے جاؤ۔ میرے والد صاحب کا طرز عمل بھی اہل محلہ سے اسی قسم کا تھا۔ اسی سبب وہ جوزف صاحب کو پسند کرتے تھے اور دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ میرے والد اور جوزف صاحب کی دوستی میں یہی قدر مشترک تھی کہ دونوں نیک طینت اور شریف الطبع تھے۔ جلد ہی میری دوستی ماریا سے اور سوزی کی عالیہ سے ہو گئی۔ ہم ان کے گھر جاتے اور وہ ہمارے گھر آتی تھیں۔ البتہ ان کا بھائی پیٹر ایک لیے دیے رہنے والا انسان تھا۔ اس کا محلے داروں سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ ان دنوں میرے والد کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ بھائی جان راہیل ابو کے ساتھ کاروبار میں شامل تھے اور خوب محنت کرتے تھے۔ ہم ایک مثالی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ بھائی جان کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ ان دنوں امی شدومت سے ان کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ انہی دنوں ماریا ہمارے گھر زیادہ آنے جانے لگی تھی۔ اس نے بیکنگ کا کورس کیا تھا، بہت اچھے کیک بناتی تھی۔ میں نے اس سے فرمائش کی کہ چھٹی کے دن تم مجھے بھی ایسی چیزیں بنانا سکھایا کرو۔ اتوار کو راہیل بھائی بھی دکان سے چھٹی کرتے۔ انہوں نے جو سانولی سی دبلی پتلی پرکشش ماریا کو دیکھا، امی جان سے کہا کہ آپ میری شادی اسی سے کر دیں۔ امی نے دانتوں میں انگلی داب لی، کہنے لگی، راہیل تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ ان میں اور ہم میں مذہب کا فرق ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تم ماریا کا خیال دل سے نکال دو۔ بھائی جان اڑ گئے، بولے آپ ان لوگوں سے بات کریں، اگر ماریا ہمارا مذہب قبول کر لے آپ کو پھر تو اعتراض نہ ہوگا، لیکن بیٹا کوئی اپنی رضا و مرضی سے اگر کلمہ پڑھے تب تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں یہ معاملہ ممکن نہیں لگتا کہ جوزف صاحب کی ساری فیملی اپنے عقائد کو عزیز رکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے امی، آپ مجھے ماریا سے بات کرنے دیں۔ اگر وہ اپنی رضا و مرضی سے ہمارا عقیدہ قبول کر کے مجھ سے بخوشی شادی پر رضامند ہوگی تب آپ کوئی اعتراض نہ کریں گی۔ امی جان بھائی کی تجویز سن کر سر پکڑ کر رہ گئیں۔ جانے کب اور کیسے راہیل نے ماریا سے بات کی اور امی کو بتایا کہ ماریا راضی ہے۔ اچھا میں ماریا سے پوچھوں گی، یہ بات صحیح ہے تو بھی اس کے والد راضی نہ ہوں گے۔ انکل جوزف کو راضی کرنا میرا اور ابو کا کام ہے، آپ کا کام آنٹی پروین کو راضی کرنا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اولاد کی محبت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ میرے سر پھرے بھائی نے بھی والدین کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اچھی ذہنی ہم آہنگی اور دوستی کی وجہ سے ابو نے ایک دن انکل جوزف سے ذکر کیا کہ اگر بچے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہیں تو یہ بات کیسی رہے گی۔ وہ بولے بہت مناسب ہے، ہمارے یہاں تو بچے شادی کرتے ہی اپنی مرضی سے ہیں، لیکن بچے بعض اوقات کسی ایسی فیملی سے رشتہ پسند کر لیتے ہیں جو ان کے ہم مذہب نہیں ہوتی، تب تو ان کی بات ماننا محال ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے اگر میرے بچے ایسا کریں گے
तो भी मैं उनकी हौसला शिकनी ना करूँगा। मज़हब को नेकी का रास्ता समझता हूँ, चाहता हूँ कि अकायद जो भी हों बच्चे नेकी के रास्ते पर चलें। वालिद साहब के लिए अब बात करना आसान हो गया। उनको बताया कि राहील और मारिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी के ख्वाहिशमंद हैं। अब जोसेफ साहब सोच में पड़ गए, क्योंकि नज़रियात रखना अलग बात थी, लेकिन अब बात उनके घर में आ पड़ी थी। जोसेफ अंकल ने मारिया से बात की। उसने साफ साफ बता दिया कि मुझे राहील से ही शादी करनी है। मैं अपनी मर्ज़ी और खुशी से उसके अकायद को कबूल करना चाहती हूँ। बेटी, मैं राज़ी हो भी जाऊँ, तुम्हारी माँ को कौन राज़ी करेगा? मैं कर लूँगी राज़ी, बस आप अपनी बात करें। उनके घर जो भी इस मामले पर बहसो मुबासा हुआ, कैसे मारिया ने वालदैन को कायल किया नहीं मालूम, लेकिन उसने कायल कर लिया, क्योंकि नौजवान जब अपनी मर्ज़ी करने लगें, वालदैन को अक्सर औलाद के आगे हथियार डालने पड़ते हैं। जब मारिया ने ये मुश्किल मरहला तय कर लिया तो मेरी वालदा के लिए उसको बहू बनाने के सिवा कोई चारा न रहा। वो अपने बेटे की ज़िद्दी तबीयत से वाकिफ़ थीं। जब मारिया ने इस्लाम कबूल करने का अंदिया दे दिया तो फिर शराफत का यही तकाजा था कि मेरे वालदैन उसको बहू बनाने पर एतराज़ न करते। बस ये मसला तय हो गया और मारिया का निकाह राहील से हो गया। उसके वालदैन ने रुखसती के लिए कुछ वक्त मांग लिया ताकि शादी की ज़रूरी तैयारी कर सके। मारिया बहुत अच्छी लड़की थी, हमको भी बहुत पसंद थी। हमारे दिल में उसकी कदर थी और हम ज़हनी तौर पर उसको भाभी के रूप में देखने को तैयार थे, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। रुखसती को 2 माह रह गए थे कि मारिया को बुखार आ गया। उसकी मम्मी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मारिया को देखा और कहा, मुझे शक है आपकी बेटी को जिगर का कोई मसला है। बहरहाल जब टेस्ट के बाद रिपोर्ट देखूंगा तो कोई हतमी बात कह सकूंगा। रिपोर्ट्स आ गईं। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देकर कहा कि आपकी बच्ची का जिगर मुतासिर है और बीमारी अब 3रे दर्जे में है। उनका ब्लड बनना बंद हो गया है। आप जल्द अज जल्द बच्ची को हस्पताल दाखिल करवा दें। ये ऐसा मर्ज है कि आखिरी स्टेज पर लाइलाज होता है। आंटी परवीन घर आ गई, लेकिन बेटी को कुछ ना बताया। अलबत्ता शौहर को बता दिया कि डॉक्टर ने मारिया की रिपोर्ट्स देखकर ऐसा कहा है। वो फिक्रमंद हो गए। सबसे पहले तो मेरे वालिद को इस बारे में आगाह किया कि ये संजीदा किस्म की बीमारी है और एक से दूसरे को लगने वाली भी है। आपका बेटा तंदुरुस्त है, आपसे धोखा नहीं करना चाहता, इसलिए आगाह कर दिया है। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि इस लड़की की शादी ना की जाए, क्योंकि ये बीमारी उसके शौहर को भी लग सकती है। जब वालिद साहब ने अम्मी और राहील को बताया और रिपोर्ट्स दिखाई तो वो दम बखुद रह गए। मेरी वालदा रोने लगी। वालिद भी खामोश थे, लेकिन राहील ने कहा, मेरा मारिया से निकाह हो चुका है। मेरी खातिर वो कलमा गो हुई है। उसने वालदैन को कितनी मुश्किल से राज़ी किया है। अब मैं उसको कैसे छोड़ दूँ? उसकी ज़िंदगी के जितने भी दिन बाकी हैं मैं उसके साथ गुजारूंगा। ये सुनकर अम्मी जान गश खा कर गिर गईं। हम सभी मुतफक्किर थे कि छूत की बीमारी को कैसे घर लाएंगे। अल्लाह ही जाने उसने मोहब्बत के जज्बे में कितनी सरफरोशी रखी है कि इंसान चाहे भी तो इस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। अब हमारे घर में एक नई कशमकश शुरू हो गई। घर वाले दबाव डालने लगे कि राहील भाई मारिया को तलाक दे दें, और वो ये ज़िद कि ये नहीं हो सकता। बस मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, आप रुखसती करा लें। मैं मारिया को लेकर आप लोगों से अलग रिहाइश इख्तियार कर लूँगा। अब मेरी उसको ज़रूरत है, उसको इस वक्त छोड़ना खिलाफ इंसानियत है। जब मारिया तक ये बात पहुँची, उसने खुद मेरे भाई से तलाक मांग ली। उसने कहा कि मैं हरगिज़ मर्ज़ की इस स्टेज पर शादी नहीं कर सकती और ना राहील को अपनी बीमारी का तोहफ़ा देकर जाना चाहती हूँ। वो राहील भाई के इतने सर हुई कि उन्होंने बिल आखिर तलाक नामे पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद उन्होंने घर तब्दील कर लिया और जोसेफ साहब अपनी फैमिली को लेकर किसी और जगह शिफ्ट हो गए। उन्होंने जाते वक्त हमको नए घर का पता भी ना दिया। किस्मत में क्या लिखा था क्या हो गया। काफ़ी दिन राहील भाई उदास रहे, काम पर जाना तर्क कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, खुद को मुजरिम समझते। हर वक्त कहते थे अभी तो वो जिंदा थी, इलाज हो जाता, मैंने क्यों उसको तलाक दी। सब उनको दिलासा देते कि शायद यही खुदा को मंजूर था। वो सोच सोच कर बीमार पड़ गए और ख़ुद को घिन लगा लिया। 1 साल गुजर गया। राहील भाई मायूसी की दलदल से ना निकले, खुशियों से रिश्ता तोड़ लिया। वालदैन का ख्याल था वक्त गुजरने के साथ उस गम को भुला देंगे, पर ऐसा ना हो सका और उन्होंने उसके बाद शादी से गुरेज ही किया। 4 साल बाद एक रोज़ मारिया हमारे घर आई। उस वक्त राहील भाई और अब्बू घर पर ना थे।
وہ رونے لگی۔ امی جان سے کہا، آنٹی میری قسمت خراب تھی کہ خوشی دامن کو چھو کر گزر گئی۔ مجھ کو 2-3 ماہ کا مہمان بتایا تھا ڈاکٹروں نے، مگر دیکھیے میں اب تک زندہ ہوں اور ٹھیک ہوں۔ میرا علاج ضرور ہوا، بیماری مگر لا علاج نہ تھی۔ مجھے کالا یرقان تھا اور نہ جگر کا کینسر۔ دراصل جس لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوئے وہ صحیح نہ تھی۔ میری رپورٹس کسی اور مریض سے بدل گئی تھی۔ میں آپ کے بیٹے سے سچی محبت کرتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے بیمار ہو جائے۔ میں ان کی جان بچانا چاہتی تھی، اس لیے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا کیونکہ وہ جلد رخصتی پر مصر تھے، جبکہ ڈاکٹر نے میری زندگی کے 2 یا 3 ماہ باقی بتائے تھے۔ امی بولی، بیٹی اب کیا ہو سکتا ہے، اب طلاق لے چکی ہو، راحیل کو پتہ چلے گا اس کو اور بھی دکھ ہوگا، تمہارے والدین بھی دوبارہ نکاح پر راضی نہ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ جس دکھ کو وہ بھلا چکا ہے اسے دوبارہ اس صدمے سے دوچار مت کرو، تم اسے بھلا دو۔ ماریا بیچاری دل برداشتہ ہمارے گھر سے چلی گئی اور دوبارہ نہ آئی، اور نہ اس نے ہم سے رابطہ کیا۔ امی نے بھی مصلحتاً راحیل کو نہ بتایا کہ ماریا آئی تھی، سوچا کہ اس طرح اس کا سکون لٹ جائے گا۔ ہم سب کو آج تک یہ غم ہے، اے کاش آنٹی پروین ماریا کے ٹیسٹ دوبارہ کسی اور لیب سے کروا لیتی، یا ہم ہی ماریا کی اس رپورٹ کو چیک کر لیتے۔ لیکن اس وقت ہر کسی کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کافی دنوں بعد ایک روز اچانک انکل کریم امریکہ سے آ گئے، ابو سے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ ماریا کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے۔ جوزف نے مجھے بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے ماریا کو بہو بنایا تھا، لیکن ایک غلط رپورٹ کی وجہ سے سارا کھیل خراب ہو گیا۔ ہاں کریم صاحب، اور یہ سب ایسے ہو گیا جیسے بدقسمتی نے ہماری خوشیوں کو تاک لیا تھا۔ ہم چاہتے تھے اور نہ جوزف صاحب کہ ہمارے بچوں کی خوشیاں برباد ہوں، لیکن ہم کچھ نہ کر سکے۔ حالات خود بخود خراب ہوتے گئے، ہم تو بس افسوس کرتے رہ گئے۔ میری دعا ہے کہ ماریا جہاں رہے خوش رہے اور خدا میرے راحیل کی تقدیر میں بھی خوشیاں لکھ دے۔ اس کے بعد راحیل بھائی کی شادی خالہ زاد سے ہو گئی اور انہوں نے ایک روکھی پھیکی سی زندگی بسر کی۔ اللہ نے 3 بچے دے دیے جن کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی میں بہار آ گئی، ورنہ شاید وہ عمر بھر ماریا کے دکھ کو نہ بھلا پاتے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔